صفحہ نمبر 257 257 سیرت النبی جلد اول۔ اور ہمارا سبجیکٹ جو چل رہا ہے وہ چل رہا ہے غزوہ احزاب یعنی عرب کی متحدہ جنگ ذو قعدہ سن 5 ہجری۔ یہ سبجیکٹ آلریڈی چل رہا ہے۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، تا حشر سوتا رہے گا خاک کے پائے تلے۔ صفحہ نمبر 257 سیرت نبی جلد اول۔ مستورات جس قلعہ میں تھیں بنو قریظہ کی آبادی سے متصل تھا، کنیکٹڈ تھا۔ یہودیوں نے یہ دیکھ کر کہ تمام جمعیت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، قلعہ پر حملہ کیا۔ ایک یہودی قلعہ کی پھاٹک تک پہنچ گیا اور قلعہ پر حملہ کرنے کا موقع ڈھونڈ رہا تھا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی نے دیکھ لیا۔ مستورات کی حفاظت کے لیے حضرت حسان شاعر جو تھے متعین کر دیے گئے تھے۔ حضرت صفیہ نے ان سے کہا کہ اتر کر اس کو قتل کر دو، ورنہ یہ جا کر دشمنوں کو پتہ دے گا۔ حضرت حسان کو ایک عارضہ ہو گیا تھا جس نے ان میں اس قدر جبن پیدا کر دیا تھا کہ وہ لڑائی کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اسی بنا پر اپنی معذوری ظاہر کی اور کہا کہ میں اس کام کا ہوتا تو یہاں کیوں ہوتا۔ حضرت صفیہ نے خیمہ کی ایک چوب اکھاڑی اور اتر کر یہودی کے سر پر اس زور سے ماری کہ سر پھٹ گیا۔ حضرت صفیہ چلی آئیں اور حسان سے کہا کہ ہتھیار اور کپڑے چھین لو۔ حسان نے کہا جانے بھی دیجئے، مجھ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت صفیہ نے کہا اچھا جاؤ اس کا سر کاٹ کر قلعہ کے نیچے پھینک دو کہ یہودی مروب ہو جائیں۔ لیکن یہ خدمت بھی حضرت صفیہ ہی کو انجام دینا پڑی۔ یہودیوں کو یقین ہوا کہ قلعہ میں بھی کچھ فوج متعین ہے، اس خیال سے پھر انہوں نے حملہ کی جرأت نہ کی۔ محاصرہ کو جس قدر طول ہوتا جاتا تھا، محاصرہ کرنے والے ہمت ہارتے جاتے تھے۔ 10,000 آدمیوں کو رسد پہنچانا آسان کام نہ تھا۔ پھر باوجود سردی کے موسم کے اس زور کی ہوا چلی کہ طوفان آ گیا۔ خیموں کی تنابیں اکھڑ گئیں، کھانے کے دیگچے چولہوں پر الٹ جاتے تھے۔ اس واقعہ نے فوجوں سے بڑھ کر کام کر دیا۔ اس بنا پر قرآن کریم نے اس باد سرسر کو عسکر الہی سے تعبیر کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروہا۔ مسلمانوں، خدا کے اس احسان کو یاد کرو جب کہ تم پر فوجیں آ پڑیں تو ہم نے ان پر آندھی بھیجی اور فوجیں بھیجیں جو تم کو دکھائی نہیں دیتی تھیں۔ نعیم بن مسعود شجعی ایک غطفانی رئیس تھے۔ قریش اور یہود دونوں ان کو مانتے تھے۔ وہ اسلام لا چکے تھے لیکن کفار کو ابھی اس کا علم نہ تھا۔
انہوں نے قریش اور یہود سے الگ الگ جا کر اس قسم کی باتیں کیں جس سے دونوں میں پھوٹ پڑ گئی۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ نعیم نے اس تفرقہ اندازی میں دونوں سے ایسی باتیں کہیں جس سے دونوں ایک دوسرے سے بدگمان ہو جائیں، اور اس بنا پر کہیں کہ خود حضور اکرم نے الحرب حد عطا کی تعلیم کی تھی، لیکن ابن اسحاق نے روایت کی سند نہیں نقل کی، اور اگر کرتے بھی تو ابن اسحاق کا یہ پایا نہیں کہ ایسا واقعہ محض ان کی سند سے قبول کر لیا جائے۔ اس کے علاوہ واقعات اس قسم کے جمع تھے کہ دونوں فریقوں کا اتحاد بغیر اس کے توڑ دیا جا سکتا تھا کہ کوئی غلط بات بیان کی جائے۔ ابن اسحاق کی روایت میں بھی اس قدر مذکور ہے کہ نعیم نے یہود سے کہا کہ قریش تو 4 دن کے بعد یہاں سے چلے جائیں گے، تمہارا اور مسلمانوں کا ہم وطنی کا ساتھ ہے، اس لیے تم کیوں بیچ میں پڑھ کر ہمیشہ کے لیے لڑائی مول لیتے ہو، اور اگر اس پر آمادہ ہی ہو تو قریش سے کہو کہ وہ کچھ معزز آدمی ضمانت کے طور پر تمہارے ہاں بھجوا دیں، کہ اگر قریش لڑائی کا فیصلہ کیے بغیر جانا چاہیں تو تم ان لوگوں کو روک لینا۔ انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ نیکسٹ ویلاگ میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیرت النبی پہ زور دیا کریں، پڑھیں، سنیں۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔